حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو امام العلماء والصلحاء بنایا۔ چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا، مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3 بندوں کے نام دیے کہ یہ پاکستان میں ہیں، جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا، میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان میں سے ایک خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تھے، نام لکھا ان کا۔ اکثر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر جایا کرتے تھے اور ہر سال 2 ہفتے دارالعلوم دیوبند میں رہا کرتے تھے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت نے 1 ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیا تو اساتذہ کو پتہ چلا دارالعلوم کے کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ، تو حضرت تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث میں تھے، انہوں نے حدیث کے درس کو موقوف کیا، روکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت سمجھیں کہ بس الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہیں، پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلباء کو 2 ہفتے دیا کرتے تھے، اس دفعہ 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، اگر ہماری کوئی کوتاہی تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے حدیث کا درس موقوف کر دیا، طلباء کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں، جب تک 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دارالحدیث میں نہیں جائیں گے۔ حضرت نے 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا، تب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آ کے درس شروع فرمایا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ طلباء کو درس دے رہے ہیں، درس کے دوران فرماتے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو فرمانے لگے بھئی اگر تو اس کی ترکیب کوئی معلوم کرنی ہے تو وہ ہم سمجھا دیں گے، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر ذرا خواجہ صاحب کے پاس تمہیں جانا پڑے گا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ چہرے پہ ولایت کا نور نظر آتا ہے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے معمول کو چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ وہ تشریف لائے تو حضرت کے پاس بیٹھے، پھر پوچھا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے کا ہے تو حکم ہوگا تو یہاں بیٹھوں گا، اجازت ہوگی تو میں کام کر لوں گا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا جاؤ لکھ کے پھر آ جانا۔ اس دن بھی اپنا لکھنے کا معمول ترک نہیں کیا، اپنے شیخ تشریف لائے۔ حضرت صدیقی رحمت اللہ ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ ایک فقیر ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بلا لیا، فرمایا کرتے کیا ہیں؟ تو صدیقی رحمت اللہ نے جواب دیا میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ کو یہ بڑا پسند آیا کہ اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اور اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر آج ہم سارا دن اسی خانقاہی ترتیب پر گزاریں گے۔ سارے معمول چھوڑ دیے، سارا دن حضرت صدیقی رحمت اللہ واپس رہے، شام کو ٹرین سے واپس دیوبند آنا تھا۔ تو جب شام کو نکلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد سے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور دروازے پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے، حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا۔ یہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔